بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان میں بھی مکہ کی اشرافیہ کا کوئی شخص شامل نہیں تھا، بلکہ یہ چند لوگ نوجوان مرد، عورتیں، غلام اور آزاد کر دیے جانے والے غلام تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی کہہ سکتا ہو کہ اس تحریف کو مخالفت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ شدید مخالفت کی بھٹی تھی جس میں پکنے کے بعد ہی مذہب اسلام کندن بن جائے گا۔ اگر مکہ کے اشرافیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرزور مخالفت نہ کی ہوتی، اگر وہ زج کر دینے کے حربے استعمال میں نہ لاتے اور پرتشدد طریقے اختیار نہ کرتے، بلکہ آخرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے در پہ ہو گئے تھے، تو شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے کئی دوسرے مبلغین کی طرح جو اس سے پہلے اسی طرح کے روحانی تجربات کا دعویٰ کرتے آئے تھے گمنام رہ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی الہامی آیات کبھی بھی زبانی یاد نہ کی جاتی، اور اسلام ایک باقاعدہ مذہب کا روپ دھارنے کی بجائے وحدانیت کی تاریخ کی طویل داستان میں صرف ایک واقعہ بن کر رہ جاتا۔ یہاں تک کہ وحی میں بھی ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ وہ صرف ایک اور رسول دوسروں کے جیسے ہی ایک بشر تم میں سے ایک ہیں، خبردار کرنے والا ہے۔ قرآن آیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اول المسلمین کا درجہ دیے جانے میں بھی کئی برس بہت سے مرحلے باقی ہیں۔ فی الحال تو یہ معاملہ کسی بھی طور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ الہامی پیغام کی پذیرائی اور اس کی منادی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس پیغام کی مخالفت کی اور انکاری تھے، انہوں نے بہرحال اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بنا کر رکھ دیا، گویا مخالفت سے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کے حصول میں مدد کی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کو لاحق خوف اور شبہ سے دوچار تھے، مگر اب شک کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں بلکہ دوسرے لوگ تھے۔ اگلے چند سال بھلے مایوس کن اور خطرناک صورتحال اختیار کر رہے تھے، یا خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دوران خدشات گھیر لیں۔ یہ بات یقینی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ پہلی وحی کے بعد جس طرح مایوسی چھا گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی بھی انتہائی دل فریب انداز میں تسلی بھی کرا لی تھی، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ اب تو جس قدر مخالفت اور عداوت بڑھتی جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الہامی تعلیمات اور تحریک بارے ارادے مزید پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔